وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور تم سے پہلے ہم نے، آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی وارننگ دینے والا بھی نہیں بھیجا تھا۔ ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا کہا ہے کہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے تو کعبہ تعمیر کیا تھا، پھر حضرت اسماعیل کو وہیں پلیس کیا گیا تھا، وہ اللہ کے نبی رسول تھے۔ ٹھیک ہے بیچ میں بڑا لمبا گیپ ہوا، لیکن یہ بات کہ یہاں تم سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں، ہاں بہت عرصے پہلے آیا تھا، یہ آتے کہ بہت لمبے عرصے سے کوئی نہیں آیا، یہاں تو مطلق یہ بات کہی کہ تم سے پہلے کوئی نہیں آیا اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ ہم نے جس کسی بستی میں بھی کوئی وارننگ دینے والا بھیجا، تنبیہ کرنے والا، اس نے یہی کہا، اس بستی کے جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، جو دولت مند طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو چیز تمہیں دے کر، جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، جو چیز تمہیں دی گئی ہے، ہم اس کے انکاری ہیں۔ یہ بتایا قرآن نے کہ ہر رسول کے ساتھ یہ ہوتا رہا، کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ یہ نہیں ہوا، کہ انکار کرنے والا طبقہ وہ تھا جو دولت مند تھا، اور کچھ کو چھوڑ کر، خاص طور سے جب رسول بھیجنے کی ضرورت پیش آئے اس وقت کا جو ماحول ہوتا ہے، دولت مند طبقہ غریبوں کی قیمت پر دولت مند ہوتا ہے۔ ریسورسز، یعنی جہاں سے دولت پیدا ہوتی ہو تو زمین ہے، وہ آگے جا کے روپوں میں تبدیل ہوتی ہے، تو وہ تو کانسٹنٹ ہے نہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں بڑھ جاتے کسی کے لیے۔ روپیہ سمٹ کر بہت سے لوگوں سے کسی ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں ان کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے، شوشن ہوتا ہے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کی حالت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں، یہاں ہندوستان، روزانہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب بس تیسرے نمبر کا سب سے امیر ملک ہونے جا رہا ہے۔ ذرا نکل کر یہاں سے 100 کلومیٹر سفر کر لیں، تمام گاؤں سے گزرتے ہوئے، بستیوں میں بھی، شہروں میں بھی ذرا سا گھوم کر دیکھیں، چاروں طرف دنیا کا سب سے امیر ملکوں میں سے، یعنی تیسرے نمبر پر امیر ملک، وہ جو ارب پتی ہیں وہ بھی اب ہندوستان میں بہت زیادہ ہو گئے، وہ جو بلینائرز ہیں ان کا کیپٹل جوڑا جاتا ہے اور لوگوں کے جوڑے جاتے ہیں، اور اس سے حساب لگایا جاتا ہے کہ ہم کتنے اونچے ہو گئے، اور دنیا میں اعلان ہوتا ہے۔ تو پھر یہی طبقہ ہے جو رسولوں کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور اس لیے مخالفت کرتا تھا کہ وہ جن اصولوں کے تحت، وہ جو انہوں نے قوانین بنا رکھے تھے، وہ ان کے انفورس کیے ہوئے تھے۔ آج بھی جو قانون بنتے ہیں وہ ان کے، جو وہ چاہتے ہیں ان کے مزاج کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو حکومت و سرکار بناتی ہے۔ حکومت و سرکار ان سے باہر نہیں جاتی، وہ حکومت و سرکار کے ساتھ میں ان کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، ان کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، وہ خود حکومت کے بغیر نہیں چل سکتے، تو ان کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ تو قوانین ایسے نہیں بنتے جس سے ان کے انٹرسٹ، ان کے مفادات کے اوپر ضرب لگے۔ کووڈ میں آپ نے دیکھا، قریب کا جو دور تھا جو گزرا ہے، وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب بڑی تعداد میں چاروں طرف لوگ مر رہے تھے، لاک ڈاؤن اچانک لگا دیا گیا بغیر اطلاع کے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ جو لوگ غریب جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کے سارے سب کی مزدوریاں رک جائیں گی، ان کا کیا ہوگا، اپنے گھر پر بھی نہیں۔ جگہ جگہ جو ہے وہ
مختلف دوسری اسٹیٹس کے اندر نوکریاں کرنے کے لیے بڑی تعداد لیبر کی نکلتی ہے، بہت بڑی تعداد. بغیر یہ سوچے ہوئے لاک ڈاؤن انفورس کر دیا گیا. کووڈ بنیادی طور پر امیروں کی بیماری تھی پوری دنیا میں، مالداروں کی. غریب بستیوں میں چلے جائیے، لوگ ایسے ہی گھومتے تھے، کوئی ماسک نہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں گتھم گتھا ملے ہوئے پوری بھیڑ بھاڑ میں. تو وہ جو قوانین بنے اس کے اندر اچانک، اور ان کی وہاں کی روزی بھی رک گئی، انکم رک گئی، تو ان کا تو بیچاروں کا روز کا کمانا اور روز کا خرچ کرنا اپنا. تھوڑا بہت اگر وہ کچھ باہر جاتے تھے لیبر کا کام کرنے کے لیے تو اس لیے جاتے تھے کہ وہاں سے کچھ بچا کر گھر بھیج دیا کرے، وہ گھر بھیج دیتے تھے. تو پھر جب انڈیفینٹ لاک ڈاؤن ہوا تو ان میں انتشار پھیل گیا، بے پناہ بے چینی پھیلی، اور پھر گھبرا کر اپنے اپنے شہروں کو بھاگے. ٹرانسپورٹ کوئی تھی ہی نہیں، پیدل بھاگے. چاہے وہ 1500 کلومیٹر گھر تھا وہاں کے لیے پیدل چل دیے، سامان کندھوں پہ لادے ہوئے، بچوں کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے. لاکھوں اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سرکار نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. یہ دنیا میں ایک اونچا مقام آ گیا ہے ان کا، ہندوستان کا بلینئرز کی ارب پتیوں کی فہرست کے اندر، ان ارب پتیوں نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے کہ یہ کس حالت میں ہیں اور کتنے مر رہے ہیں اس کے اندر سے اور کتنے گھر پہنچ رہے ہیں. انہوں نے تو کمایا ہے، تو کمایا ان سے ہے، عوام سے کمایا ہے. حکومت کی پالیسیاں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ عوام سے نکلے اور ان کو پہنچے، اور ان سے پھر حصہ حکومت اور حکومت کے ذمہ داروں کو ملے. تو جہاں کہیں بھی فرمایا رسول ہم نے بھیجا، وہاں ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلی مخالفت کرنے والا جو ہے وہاں کا رچ دولت مند طبقہ ہوتا تھا. پھر اگر کمزوروں یا غریبوں میں سے کچھ لوگ کرتے بھی تھے کچھ اگر مخالفت، تو وہ ان کی لیڈرشپ کے اندر یا ان کے دباؤ میں آ کر جو مالدار ہیں، ایمان لانے والے رسولوں پر، نبیوں پر ہمیشہ کمزور طبقہ تھا جو شروع میں ایمان لایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد اکثر وہ جو تھی وہ چند کو چھوڑ کر وہ تھی جو کمزور لوگوں کی تھی، غلاموں کی اور کمزور لوگوں کی. تو ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تم جو اصول لائے ہو اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں، اسے نہیں مانیں گے. انا بما ارسلتم به کافرون، تمہیں جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بہت مال اور اولاد والے ہیں. لفظ اولاد اصلاً آج کے دور میں جو معنی دے گا، لیکن یہ ہوا کرتا تھا کہ جن کے پاس اولادیں زیادہ ہوتی تھیں ان کا جتھا بڑا ہوتا تھا، ان کی طاقت زیادہ ہوتی تھی کہ بڑا خاندان ہے، ان سے ہر ایک ڈرتا تھا. اب یہ اولاد جو ہے وہ سینس جو دے گا آج کے دور میں وہ جن کا بڑا جتھا ہو. ہمارے پاس پچھلے دور کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو وہ مال اور اولاد ہی کی ہے. ہمارے پاس مال بہت ہے، ہمارے جتھے بہت بڑے ہیں. وما نحن بمعذبین، ہم عذاب میں رہیں گے، ہم تو خوشحالی میں بسر کر رہے ہیں، یہ کس عذاب سے ڈراتے ہیں. وہ اسے سننے کو تیار نہیں تھے ایسے کسی کے جس کا انجام آگے جا کے کہیں برا ہوگا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان سے کہہ دو کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، ہمارے اکثر اس کا ترجمہ کہہ جاتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تنگ نہیں ہے اس کا مطلب، قدر سے دیتا ہے، اسٹیمیٹ سے، نپی تلی روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کسی کی بہت بڑھا دی اور کسی کو نپی تلی دی. نے کہا کہ یہ میرے رب کی مشیت ہے، یہ بتا دو کہ تمہارے پاس اگر دولت ہے تو یہ بھی آزمائش کے سامان ہے. تمہارے پاس جو دولت ہے وہ خالی تمہاری صلاحیتوں کی نہیں ہے، صلاحیتیں کس کی دی ہوئی ہیں. یہ میرے رب کی مشیت ہے کہ وہ کہاں بڑھا دے اور کہاں پر نپی تلی رکھے. بلاکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ کی اس حکمت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. آخرت کی زندگی انفائنائٹ، لا انتہا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. وہ بھی جن کے پاس جسے نپی تلی روزی ہے، وہ اگر رونا روئے، وہ کہیں کہ ہم تو بڑی کوششیں کر رہے ہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں،
اللہ کی شکایتیں کرنے لگے. یہ نہیں سمجھتے کہ تم ان اصولوں کے پابند رہو جو بتایا گیا کہ کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے، اور ریوارڈ اس کا جو ہے وہ انفائنائٹ ہے. اس کے مقابلے میں یہ زندگی اتنی بھی نہیں ہے کہ ایک پلک جھپک گئی. جب کمپیئر کرتے ہیں اور اصل میں آخرت ذہن سے نکل جاتی، پھر یہاں کی کوئی تکلیف نظر نہیں آتی. اگر آخرت ذہن میں حاضر رہے اس کی تیاری کریں ضرور کوشش. لیکن یہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے یہ کوششیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کیسے کرش کر دیں، دبا دیں. جو ذرا سا کچھ ابھرنے لگے اسے روک دیں. اگر یہ تو میرے رب کی مشیت ہے کہ کس کو ایسی پاور دے دے کچھ عرصے کے لیے، کس کو کہاں وہ زیادہ دے دے. وہ زیادہ بھی آزمائشی ہے اور امتحان ہے، اور کہاں پر وہ نپی تلی دے، ایسٹیمیٹ سے دے. اکثر لوگ اس مشیت کو نہیں سمجھ پاتے، نہیں جانتے. تو یہ بتاؤ انہیں کہ یہ جو کچھ دن کی ہے جس پر تم پھول رہے ہو، یہ بھی میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور تمہیں اس کے نتیجہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا اگر تم نے ایکسپلائٹیشن جو ہے جاری رکھا تو. اور تم اس کا انکار کر رہے ہو جو قوانین آئے تاکہ، اس لیے کہ وہ قانون جو ہے وہ پھر شوشن اور ایکسپلائٹیشن نہیں ہونے دیتے، اس لیے ان کو انکار کرنا ہوتا تھا. من کا نا. اب یہ ایک بات بہت اہم ہے. دیکھیے یہاں جس کی چاہتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی پھیلا دیتا ہے. بہت سی آیات گزری ہیں جہاں بہت تفصیل کے ساتھ میں ایکسپلین کر کے ثابت کر کے میں نے بتایا کہ یہ من یشاء کا مطلب اللہ نہیں، بندہ خود جو چاہتا ہے، اس کی خود جو کوشش ہوتی ہے وہ ہے من یشاء کا مطلب. ایسا ہر جگہ نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت میں نہیں ہے. مثلا یہاں اگر ہم ترجمہ کر لیں وہ کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے خلاف چلا جاتا ہے. اگر ہم یہاں یہ ترجمہ کر لیں کہ میرا رب اس کے لیے جو کوئی خود قوانین فطرت کے مطابق کوششیں کرتا ہے اس کی روزی فراغ ہو جاتی ہے. من یشاء خود چاہتا ہے تو اس کو، چاہتا کا مطلب اس کو جو قانون ہے، قوانین فطرت جو ہیں، لاز نیچر میں ہے، اس کے مطابق محنت کرے وہ امیر ہو جائے گا. نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ نہیں ہونے دیتے جن کے پاس دولت سمٹ کر آئی ہے. یہ اسٹرگل کرتا رہے گا زندگی بھر، تھوڑا بہت کچھ کر لے اپنے لیے. تو مفہوم یہاں پر یہ کہ جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اس کی مشیتیں کہ روزی فراخ کرتا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے. اسی کو یہ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ الگ الگ معنی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 من یشاء کا، من کانا یرید العاجلۃ، جس نے چاہا جلدی ریوارڈ مل جائے، بس یہیں جو کچھ اس وقت ہے وہ میں سمیٹ لوں، سامنے جو نظر آ رہا ہے، پرواہ نہیں کی لانگ ٹرم گینز کی، آخرت کی اور طویل مدتی مفاد کی. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، ہم اس کے لیے کر دیتے ہیں جلدی بدلہ دے دیتے ہیں. اس نے اس کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ جلدی ہڑپنا چاہتا ہے، ہم دے دیتے ہیں. سب کو نہیں، ما نشاء لمن نرید، ان میں سے جسے ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں جو چاہتا ہے. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ان کے لیے تو جہنم ہے. اب یہاں نشا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ان میں سے جس کے لیے ہماری مشیت ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو آیا ہے الحق. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے وہ ایمان لے آئے. اب یہ بندے کی طرف ہے، جو انسان چاہے ایمان لے آئے. اور کوئی اس کا کچھ اور ترجمہ کیا ہی نہیں جا سکتا، سب نے یہی کیا ہے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ انکار کر دے. چوائس پر ہے انسان کی. یہ محکم آیت ہے قرآن کی. سارا تقدیر کا فلسفہ جو چل رہا ہے وہ سب جھوٹا، کہ بندہ جو ہے وہ آخر تک نیک رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، موت سے ذرا سا پہلے جو ہے وہ کفر کر جاتا ہے اور پھر اس کا انجام جہنم ہے. ایسی اور ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں، اللہ نے کر دیا اس کے.
یہ سب ایک دو نہیں، یہ بھری پڑی، یہ سب جھوٹی، اس کے خلاف ہے قرآن کے، کہ اللہ کی طرف سے فیصلے میں دخل نہیں دیا جاتا، اس کے اللہ کے پاس سے تو ہدایت آ گئی، اب چوائس دی ہے فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے وہ ایمان لائے، یہ محکم آیت ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کر جائے۔ اس آیت کو دیکھیے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس طرح کی مثالوں سے، اس سے پہلے مثال آئی ہے مچھر کی، وہ گمراہ کرتا ہے بہتوں کو۔ اللہ کا قانون بہت سے اس مثالوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، تو اللہ کا قانون گمراہ کرتا ہے، وہی مطلب وہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اور یہاں پہ ترجمہ یہی ہے وما یضل به الا الفاسقین، لیکن بات کو بتا دیا جنہوں نے خود طے کر لیا ہے کہ ہمیں حدود میں نہیں رہنا ہے، توڑنی ہے، ان کے علاوہ کسی کو اللہ کا قانون نہیں بھٹکاتا، انہیں بھٹکنے دیتا ہے جنہوں نے خود طے کر لیا۔ یہ دیکھیے سورہ ابراہیم کی آیت، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے جو رسول بھی بھیجا، جہاں بھیجا وہاں کی زبان کے ساتھ میں بھیجا پیغام، تاکہ وہ واضح طور پر لوگوں کو سمجھا بھی سکے۔ یہ اب آ رہا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے، اگر ہم جسے کریں ترجمہ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے، یہی کر رہے ہیں سارے لوگ، عظیم اکثریت، پھر اللہ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ لیے ختم ساری بات، اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ الزام شیطان نے لگایا تھا ابلیس نے اللہ پر، آپ نے ڈوج دیا مجھے، آپ نے گمراہ کیا ہے مجھے، یہ سب سے پہلے یہ الزام ابلیس نے لگایا تھا، یہ ابلیسی الزام ہے اللہ کے اوپر۔ تو وہ شیاطین کیا کم پڑ گئے کہ اب اللہ بھی گمراہ کرنے لگا؟ اللہ کا کام ہدایت دینا ہے، گمراہ کرنا ہے، اس لیے پیغام بھیجا ان کی زبان میں تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ کا قانون اسے گمراہ کر دیتا ہے جو خود چاہتا ہے، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ ابھی اللہ نہیں ایک رسی کھینچ رہا ہے چاروں طرف سے، جو قانون بنا دیے وہ قانون نہیں بدلیں گے، اس قانون کے مطابق اس کے ہاتھ گمراہی آتی ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اب یہاں ترجمہ بدل گیا مَن يَشَاء کا، تو ہر جگہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اور ہر جگہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم بندے کی طرف منسوب کر دیں ہر آیت کے اندر۔ یہ میں نے کچھ مثالیں دی آپ کو، چونکہ اس موضوع کو تقدیر کے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے میں نے، بہت ڈیٹیل سے، یعنی پورا ایک درس اسی کے اوپر ہے، تقدیر کے اس فلسفے سے جو ہمیں مختلف روایات سے ملا ہے، اور اس میں بھٹک رہے ہیں لوگ، بہت سی قومیں، سب جیز مقدر ہے، بھاگ کی بات ہے، کیا کریں، یعنی سب اسی کے ہاتھ میں تو اس کے ہے، لیکن اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کسے ملے گا کسے نہیں ملے گا، کون گمراہ ہوگا کون ہدایت پائے گا۔ تو گمراہی اور ہدایت کے معاملے میں تو یہ ہے کہ چونکہ وہ محکم آیت تھی، حق آ گیا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق آ چکا تمہارے رب کے طرف سے، وہاں دو ترجمے ممکن نہیں تھے، یہاں ہیں دو ترجمے ممکن، کہ اللہ کا قانون جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، یا اللہ کا قانون اسے بھٹکاتا ہے جو خود چاہتا ہے بھٹکنا۔ یہاں یہ دو ترجمے ممکن ہیں۔ ہماری عظیم اکثریت یہ اللہ کی طرف ہی موڑ دیتی ہے اس کو، کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اس کے خلاف ہے محکم آیت کے، جہاں دو ترجمے ممکن ہیں اسے محکم نہیں کہتے، اور قرآن کی محکم آیت سے ہٹنا، سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 6 ہے جہاں محکمات و متشابہات کی بات کی گئی، محکمات کے تابع رہنا ضروری ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کسی دوسری آیت کا کوئی مطلب نہیں نکالا جا سکتا، اور اگر نکالیں گے تو پھر قرآن میں تضاد آ جائے گا، کنٹرڈکشن۔ تو وہ محکم آیت تھی سورہ کہف کی، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو میرے رب کی طرف سے آ گیا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے وہ ایمان لائے، دنیا میں ہر ایک نے یہ ترجمہ کیا، اس لیے کہ کوئی اور ترجمہ ممکن نہیں ہے، تو اسے بھی یہ محکم آیت ہے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ کفر کرے، اس کے ارادے کے اوپر ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ اس کے مطابق ہوگا، اس سے ٹکرائے گا تو پھر دو آیتوں میں تضاد ہو جائے گا،
قرآن نے کہا قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں تمہیں تضاد نہیں ملے گا، کنٹرڈکشن، ورودھابھاس. یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے جو غیر اللہ کے کلام میں ہوا کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے، بہت کنٹرڈکشن اور بہت تضادات پاتے، ورودھابھاس. پھر ہم اسی آیت پہ واپس آ رہے ہیں جو درس کی تھی اوریجنل سورہ سبا کی. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یہاں اللہ کی طرف ہے کہ وہ جس کا چاہتا ہے، یہ اس کے امتحان کی بات ہے. یہ بھی دے کر بھی آزماتا ہے، اور جن کو وہ کنٹرول سے دیتا ہے ان کو بھی، ان کی بھی آزمائش کی بات ہے. تو ان لوگوں کو یہ بتا دو جو یہ سمجھتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے ہم نے کمایا اور ایکسپلائٹ کر کے کمایا، اور اللہ کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایکسپلائٹیشن تو ختم ہو جائے گا. کہہ دو کہ جسے اللہ چاہتا ہے، جس کی اس کی روزی فراخ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اس اللہ کی مشیت کو اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اس کا. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ جو تمہارے پاس جتھا اور مال ہیں، اس سے ہماری قربت نہیں ملے گی. مال ہم نے دیا، ہمارا دینا امتحان کے لیے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ تم بڑے ہمارے محبوب تھے اس لیے تمہیں دے دیا تھا، اور جن سے ہم خفا تھے ان کا کھینچ لیا تھا. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ تمہارے مال اولاد وہ جو ہمارے دیے ہوئے ہیں، وہ ہماری قربت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. تو ان کے ذریعے ایسا مت سمجھنا کہ یہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں گے. الا من آمن وعمل صالحا، یہ تو قربت تو ایمان اور عمل صالح سے ہوگی، سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیے. ان میں سے بھی جو دولت مند طبقہ ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ان لوگوں کے لیے کئی گنا بدلہ ہے. دونوں ترجمے کیا سکتے ہیں، 2 گنا بھی اور کئی گنا بھی. میں نے کئی گنے والے کو لیا ہے، ترجمے دونوں ممکن ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہی ہے دوسری جگہ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو ایسے لوگوں کے لیے کئی گنا بدلہ ہے. بما عملوا، ان کے عمل کے نتیجے میں. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ نے یہ بھی تصور یہ ہے کہ یہ تو اللہ جس کو چاہے دے، جتنا نیکیاں دے دے. عمل کے نتیجے میں بدلہ. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ اونچے اونچے مقامات کے اوپر، یہاں دنیا کے اندر، یہاں غرفات کہتے ہیں وہ جو اپر سٹوریز ہوتی ہیں، جنت میں وہ ان اپر وہاں سے نظارے کر رہے ہوں گے، بہت خوبصورت، بہت آرام سے وہاں پر بیٹھے ہوں گے امن کے ساتھ میں. اور یہاں دنیا کے اندر اونچے مقامات، اونچے، وہ لوگ وہاں پر امن سے رہیں گے، ان کو کئی گنا بدلہ ملے گا. دیکھیے کئی گنے کی بات میں نے دگنا نہیں لیا، کئی گنا لیا اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا. سورہ انعام کی آیت نمبر 160، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو کوئی ایک بھی نیکی لے کر آیا، نیک عمل لایا، ایک بیلنسڈ عمل لے کر آیا، اس کو 10 گنا بدلہ دے دیں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جس نے کچھ ایک بھی برائی کی اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، ظلم نہیں ہوگا. جنہیں 10 گنا دیا تو 10 گنا پھر اس کو عذاب دیں گے، یا 10 گنا اس کے لیے گناہ لکھ دیا جائے گا. کہ یہ انصاف یہ ہے، وہ اللہ کا فضل ہے کہ چاہے جس اچھے کام کرنے والے کو 10 گنا دے دیا، وہ ناانصافی نہیں. یہ اچھے عمل کرنے لگے، انہیں بھی 10 گنا ملے گا، اور ان کو جتنا عمل کیا بس اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا جو برا عمل کیا تھا. اس لیے ترجمہ میں نے اس کا یہ کیا کہ یہ دگنا نہیں، جزاء الضعف ہے، کئی گنا ملے گا ان کو بدلہ، جسے قرآن نے کھول دیا ہے 10 گنا دوسرے مقام کے اوپر. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو بھاگ دوڑ اس میں کرتے رہتے ہیں ہمارے قوانین کے معاملے میں، ہماری آیات کے معاملے میں، کہ انہیں نیچا دکھا دیں، عاجز کر دیں، ہیلپ لیس کر دیں، مجبور، یہاں قانون کو ہیلپ لیس کر دیں اللہ کے. اللہ کا قانون جو پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹے سے پلانٹ کو تو ادھر سے ادھر کر نہیں سکتے، ذرا سی اس میں تبدیلی تو کر نہیں سکتے کہ صبح جو کل سورج ذرا سا ایسا کر لینا کہ تھوڑا سا سونا زیادہ ہے تو 1 گھنٹہ دیر سے نکل آئے، ارے 10 ہی منٹ دیر سے نکل آئے، وہ
شہری کا وقت پڑ جائے گا. قوانین فطرت نیچر میں جتنے اللہ کے قانون ہیں اس میں ذرا سا بھی دخل انسان کا نہیں ہے. تو اس کی زندگی سے متعلق بھی جتنی چیزیں ہیں اس میں انسان کا دخل نہیں ہے. رزلٹ کے اندر عمل میں آزاد ہوتا ہے، نتیجے میں اس کا دخل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے جو فکس قوانین ہیں انہیں وہ نہیں بدل سکتا. تو اب اگر اس کی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو ایکسپلائٹیشن اور اس کو قرآن کو ریجیکٹ کر دیا ہے، انہوں نے پیچھے آیا تھا. رسول جو پیغام لاتے تھے اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا یہ مالدار طبقہ، کہ ہماری طرف ہمارا شوشن جو ہے وہ رک جائے گا، ہمارا ایکسپلائٹیشن رک جائے گا، اس کا انکار کرتا تھا. تو وہ اب وہ یہ جو اللہ کی آیات ہیں ان کو وہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس مال بہت ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا ملے گی. تو یہ کہا تھا وما کننا معذبین، ہمیں نہیں ہوگا تھا. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو بے بس کر دیں گے، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. وہ وقت آئے گا یہاں بھی وہ ریولوشن سے انقلاب آئیں گے جہاں پھر وہ زنجیریں اور بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو اصل فیصلے کا دن ہے وہاں بھی وہ پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. روس میں جب انقلاب آیا، روس میں جب بولشوک ریولوشن، وہ جو بولشوک انقلاب ان کی وہاں کی زبان کے اندر کہلاتا ہے، کمیونسٹوں کی زبان میں کمیونسٹ ریولوشن بولشوک. ایک طبقہ ان کے یہاں سرمایہ دار طبقہ، اسے وہ کہتے ہیں بورژوا، اور ایک محنت کش طبقہ، اسے وہ کہتے ہیں اپنی کمیونزم کی اصطلاح کے اندر پرولیٹیریٹ. تو پھر لوگوں کو اس کے اوپر کھڑا کیا جب لینن کی لیڈرشپ میں کھڑے ہوئے عوام، تو پھر عوام نے پرواہ نہیں کی کہ حکومت کے کتنا مار رہی ہے ان کو، کتنے مر رہے ہیں لوگ. جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی بڑی آرمیز فیل ختم ہو جاتی ہیں. شاہ ایران بھاگ گئے چھوڑ کے، ایران بہت پاورفل آرمی تھی، بہت ہتھیار تھے، عوام کھڑے ہو گئے تو ایران چھوڑ کر بھاگ گئے. تو پھر اس کے بعد لاکھوں قتل عام ہوا، پھر انہوں نے قتل عام کیا ان کا. یہ تو جو لڑائی میں تو یہ بھی بہت مارے گئے، لیکن پھر بہت ہی جلدی ایسا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جب سارے عوام کھڑے ہوئے تھے تو پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی. اس انقلاب میں پاور آ جانے کے بعد پھر چھانٹ چھانٹ کر کسی پہ ذرا سا بھی شبہ بھی تھا، الزام بھی تھا، یہ بھی سرمایہ دار طبقے سے ملا ہوا تھا، مار دیا گیا اسے. لاکھوں مار دیے گئے، چھپتے پھر رہے تھے جگہ جگہ. یہ ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر فیصلے ان کے، جو ایک زمانے سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پاور کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں دنیا میں وہ چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے کہ یہ بھیڑ ہماری آرمی کے سامنے کوئی ہمت کر سکتا ہے کچھ بولنے کی. تو جس دن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سب اکٹھے، اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو بھاگنا ہوتا ہے، رولر کو بھاگنا ہوتا ہے، اور پھر چن چن کر مارے جاتے ہیں. یہی سارے دنیا کے سوائے اسلامی انقلاب کے سارے جتنے انقلاب اور ریولوشن کہلاتے ہیں سب میں یہی ہوا. دنیا کا پیسفل انقلاب اگر کوئی تھا تو وہ اسلامی انقلاب تھا، پرامن انقلاب. اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے. یہاں دنیا میں بھی اللہ کا ایک مہلت کا قانون ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ہر ایک کے لیے کیا قانون ہے لوگ نہیں جانتے. مختلف سچویشن اور حالات اور ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنا بڑا طاقت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہر ایک کا ایک قانون ہوتا ہے اللہ کا. اس قانون کے مطابق ان کا انجام کا وقت طے ہوتا ہے، اور وہ نہیں آیا ہوتا، وہ مہلت کا وقفہ چل رہا ہے، تو وہ یہی سمجھتے رہتے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں. اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا. چپ رہو، بیٹھو، سہتے رہو. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب جن لوگوں نے نہیں سہا اور کھڑے ہو گئے متحد ہو کر، تو پھر یہ بھاگے رولر ملک چھوڑ کر یا مارے گئے. وہ اتحاد یہاں ممکن نہیں ہے. جو لوگ مظلوم ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہیں معلوم ہے رولرز کو ان کے بس کا نہیں ہے اکٹھا ہونا، ورنہ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ اتحاد اگر ہو گیا، کیونکہ معلوم ہے نہیں ممکن ہے، ہوگا ہی نہیں کسی قیمت پر. لیکن ان کے لیے پھر وہ مہلت کا وقفہ ہے، ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا. ان کی سزا تو انہیں ملے گی ان کی حرکتوں کی.
ان کی غلامی کی شکل میں، ان پر ظلم کی شکل میں، اور ان کی سزا انہیں ملے گی. اس کے لیے مہلت کا وقفہ ہے. عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، یہاں بھی وہاں تو، اور پھر یہ آخرت کے لیے بھی. یہ جتنے حساب کی باتیں ہیں اور جتنے آخرت سے متعلق بیانات ہیں وہ سب دنیا کی قیامتوں کے لیے بھی ہیں، جب قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے قانون کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اسے عاجز کر دیں گے. ہم نے قانون دیا ہے، وہ کہیں گے نہیں، اس کے خلاف ہم نے کر کے دکھا دیا اور کامیاب ہیں. تو یہ ہماری طرف سے کچھ دنوں کی چھوٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. قُلْ إِنَّ رَبِّي، پھر آ گئی آیت، وہی الفاظ جو بھی آئے تھے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے دوبارہ آ گئی ان لوگوں کے لیے. کہہ دو کہ یہ تمہارے ہاتھ میں روزی کے وسائل جو زیادہ ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے و مصلحت ہے. جس کے لیے مشیت ہوتی ہے اسے دیتا رہتا ہے زیادہ، اور جن کے لیے مصلحت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نپی تلی دے، ایسٹیمیٹ سے دے، ان کو ایسٹیمیٹ اور اس کے ساتھ میں دیتا رہتا ہے. یہ بتا دو انہیں. تو دنیا کی یہ دولت خود ایک امتحان ہے، یہ پھر انہیں یاد دلا دو. یہ مل جانا، یہ ذرائع مل جانا جو ہے، اس کی وجہ سے نہ سمجھیں کہ ہم ہی پاورفل رہیں گے. تو یہ دو آیت کے بعد ہی پھر اسے ریپیٹ کیا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا، کچھ بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ پھر اس کا بدلہ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جتنا دیا وہ تو سامنے سے ہمارے پیپر پر لکھا ہوا ہے، اتنے چلے گئے تو اتنے کم ہو گئے. جتنی آمدنی تھی وہ دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن میں بتایا. وہ اس کے بدلے دیتا ہے. صرف وہی نہیں، یہاں دیتا ہے. جو کوئی بھی ہندو کرے گا اسے دے گا. یہ قانون ہے. جس نے انفقتم اللہ کی راہ میں، تو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو ہیومن ریس، بنے نوع انسان کے مفاد کے لیے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یعنی لوگ اللہ کی راہ میں سے پھر خالی یہ نہ سمجھ لیں بڑا محدود مفہوم جو بریکٹ لگایا میں نے. دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. نفقہ کے معنی آپ نے سمجھے ہیں نا بہت مرتبہ مجھ سے. جس کے دو طرف منہ ہو، تو اب اسی سے نفاق بنا، منافقت، اسی سے انفاق بنا، خرچ کرنا. آیا اور جمع نہیں کر رہے، دے رہے. دنیا بنی نوع انسان کی، ہیومن ریس کی، مینکائنڈ کے مفاد کے لیے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ہے انفاق. ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جا رہا ہے، جمع نہیں کر رہے. نفاق، منافقت اسی سے ہے کہ ایک کان سے سنا ہے، دوسرے کان سے اڑا دیا. تعلیمات رکی رہی نہیں اپنے پاس، جو ہدایت کی باتیں ہیں، یہ منافقت. وما انفقتم من شیء، اس سینس کو اگر ذہن میں رکھے نفقہ کے، کہ تم اپنے دولت کے، جو تمہارے سرمائے کے، جو تمہارے پاس ذخیرے ہیں، اگر اس کا منہ کھلا رکھو گے انسانیت کی فلاح کے لیے، وَهُوَ يُخْلِفُهُ، ملے گا واپس، وہ دے گا. یہ بہت اہم فلسفہ ہے اللہ کا اصول یہ، اور اسے چاروں طرف دیکھ لیں آپ، اس کا امپلیمنٹیشن، اس اصول کا نفاذ. بہت خرچ کرتے تھے، اللہ بہت دے رہا تھا. اب بہت جو دے رہا تھا اس میں بہت سا حصہ وہ دے رہا تھا جو ان کے ذریعے دوسروں کو جاتا ہے، وہ اصل میں ان کا تھا. تم جو کماتے ہو اس میں تمہاری یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر میرے بیوی بچوں کا، یا میرے شوہر اور بچوں کا، یا میرے عزیز و اقربا کا حصہ بھی ہے. یہ تو آتا ہے سمجھ میں. بچوں کا حصہ ہے اس کے اندر میرے، وہ ابھی وہ کمانے کے لائق نہیں ہوئے، تو میرے پاس اللہ نے ان کی روزی بھیجی ہے، تمہارے ذریعے انہیں مل جاتی ہے. یہ نہیں سمجھ میں آتا کچھ اور لوگوں کی بھی تمہارے پاس بھیجی.
تو پھر تمہارے لیے جتنی تھی تمہاری محنت کے مطابق وہ تو تمہیں مل رہی ہے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی روزی مل رہی ہے جو تم پہنچاتے رہتے ہو۔ اب ہوا یہ کہ محنت میں کچھ کمی ہو گئی یا فیصلوں میں کچھ غلطیاں ہو گئی، تو جو تمہارا حصہ تھا وہ کچھ کم ہوا اپنا۔ اب تم تو اوور آل گن رہے ہو، آمدنی کم ہو گئی، تم نے اتنا حصہ جو ہے وہ لوگوں کو روک دیا اس میں سے کاٹ کر، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو ہمارے ذریعے اللہ دے رہا، ان کو پہنچوا رہا تھا، ان کا حصہ ہمیں بھیج رہا تھا۔ تم نے کہا یہ تو کل آمدنی اب کم ہو گئی نا، اب ذرا کم دیں گے، کم کر لیا تو اور کم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ان کا حصہ تھا، اللہ کسی اور کے پاس بھیج دے گا، ان کے ذریعے پہنچے گا، جسے پہنچوانا تھا اسے پہنچوائے گا، وہ اب کسی اور کے ذریعے پہنچائے گا۔ تمہارا اعزاز تھا، آنر تھا کہ تمہارے ذریعے پہنچوا رہا تھا، اب وہ کسی اور کو چلا جائے گا اور کم ہو جائے گی۔ تو جتنا تم منہ کھلا رکھتے ہو وہ ملتا ہے تمہیں، یہ چاروں طرف دیکھ لو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، جو خرچ کرتے ہیں انہیں اور ملتا ہے انسانیت کے مفاد کے لیے، اور جو گن گن کر کوشش کر کے ضرورت تو مطلب خرچ گنجائش تو اپنی بہت تھی، اب اس میں سے ذرا سا نکال دیا، باقی ہمیں رکھنا ہے جمع کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ ارے اپنی ضرورتوں کی بات تو الگ ہے، ایک پریشانی آ گئی، صدقہ کرنا ہے، میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں صاحب کتنا کر دیں؟ کتنا کیا، میں کیا بتاؤں گا کتنا کر دو، تم اپنی دیکھو، تو اپنے پاس تو مال بہت ہے، تھوڑا سا دے دیں گے۔ یہ دیکھو کہ اگر وہ صدقہ کر رہے ہو تم کسی مصیبت یا بلا یا پریشانی کی وجہ سے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بدلے پریشانیاں ہٹیں گی، تو اتنا کرو نا جو تمہیں کچھ محسوس بھی ہو کہ ہم نے کیا، جو محسوس ہی نہیں ہو اتنا کر دیا، تو پھر اللہ کو تو معلوم ہے نا اتنی ہٹ جائے گی کہ جو محسوس بھی نہیں ہو۔ تو اس میں پوچھنے آتے ہی تو اپنی ضرورت کی بات تھی کہ یہاں تو تھوڑا زیادہ کر دو، میں کیسے طے کر دوں کون کتنا کر دے، وہ اپنی ضرورتیں اپنی پوزیشن خود جانتے ہیں۔ تو یہاں یہ تو ضرورتوں کی بات تھی، جہاں ضرورتوں کی یہ بات نہیں ہے کہ اپنی پریشانی ہے اس کی وجہ سے صدقہ کر رہے ہیں، جہاں یہ بات نہیں ہے، تو وہاں تو پھر اور یہ ہے کہ کتنا تھوڑا تھوڑا سا کرتے رہتے ہیں اپنی آمدنی میں سے، زکوٰۃ تو صاحب دیتے ہی ہیں نا۔ اس فلسفے کو سمجھ لو، جتنا کرو گے اتنا اللہ اور بھیجے گا، تمہارے ذریعے دوسروں کو دلوا رہا ہے، ان کا حصہ اوروں کا تمہارے پاس بھیجتا چلا جائے گا کہ ان کے ذریعے تمہیں اس کے ذریعے عزت دے رہا ہے۔ تو جتنا تم روکو گے وہ پھر وہ کسی اور کو کے پاس بھیج دے گا، اس لیے کہ جن کے لیے اللہ نے طے کیا انہیں پہنچوانا ہے ان کے ذریعے پہنچوا دے گا، تمہارا رک جائے گا، تم سمجھو گے اور تم اور کم کر دو گے، تنگ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اسے اپنا سمجھ رہے تھے، کبھی تمہاری محنت سے کچھ کم ہوا تو محنت کرو، یہ دیکھو غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ جو تمہارا ایک روٹین تھا اسے روک دیا تم نے، یا اسے ریڈیوس کر دیا اور کم کر دیا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تو پھر جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو بھی جب وہ دروازے کھلے رکھو گے دولت کے، تو فهو یخلفہ، وہ لوٹ کر آئے گا، وہ پیچھا کرتا ہے اس کا اجر۔ خلف مانے پیچھے آنا، خلف پیچھے، خلف کے مانے بیک، یخلفہ وہ پیچھے آتا ہے پھر جو تم نے نکالا ہے، وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر روزی دینے والا تو وہی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، یہ حشر یہاں بھی ہوں گے، یعنی دونوں جگہ کے لیے اسے پڑھیے گا جیسا جب آپ غور و فکر کریں، اور حشر جو اصل بڑا اجتماعی کبرا وہ وہاں ہوگا، یہاں بھی جگہ جگہ حشر ہوتے ہیں، اکٹھا یہاں کیا جاتا ہے لوگوں کو فیصلے کے لیے۔ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن وہ سب کو کا حشر برپا کرے گا، ثم یقول للملائکۃ، تو پھر سوال کیا جائے گا، ابھی وہاں اس دنیا سے جانے کی بات کو سمجھیں، ثم یقول للملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، تو پھر ملائکہ سے سوال ہوگا، فرشتوں سے، کہ یہ تمہاری کرتے تھے نا بندگی؟ وہ جواب دیں گے، قالوا سبحانک، آپ تو ہر عیب سے پاک ہے، آپ سب جانتے بھی ہیں، انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے سرپرست تھے، ان سے کوئی تعلق ہمارا نہیں۔
بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جن، شیطان بھی جنوں میں سے نا، یہ تو انویزیبل کی کرتے تھے، جن مانے انویزیبل، جو نظر نہیں آتے، یہ ان کی بندگی کرتے تھے، اس سے اب انہوں نے لوگوں نے فرشتے سمجھ لیا ہو، اصلاً تو یہ انہوں نے انویزیبل اس گروپ کی کرتے تھے، انویزیبل میں سے جو جنوں میں سے تھے شیاطین، یہ ان کی بندگی کرتے تھے۔ انویزیبل نظر نہ آنے والے فرشتے بھی ہیں، نظر نہ آنے والے جن بھی ہیں، اور جنوں میں شیاطین جنوں میں سے ہی ہیں۔ تو کہا یہ ان کے بندے تھے، ہم تو آپ ہمارے سرپرست ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ یہاں دنیا کے لیے دیکھیے، دنیا میں جو حشر ہوگا قوموں کا، ثم یقول، یہ حالات پکاریں گے، ثم یقول للملائکۃ، ملائکہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان کے بندے بنتے تھے؟ ملائکہ اب یہاں پر ہیں، جب دنیا میں حشر ہو رہے ہیں تو وہ فطرت کی قوتیں جنہیں ملائکہ حرکت دیتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، دریاؤں کا فرشتہ ہے، یہ فطرت کی قوتیں ہیں، فورسز آف نیچر، یہ ملائکہ نہیں ہیں، لیکن ملائکہ ہی انہیں حرکت دیتے ہیں۔ یا دنیا کے اندر چھوٹے لیول میں مراد ہوگا کہ یہ فطرت کی جو قوتیں ہیں، یہ زبان حال پکارے گی، سوال جواب نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ سوال کر رہا ہے، کہ ان فطرت کی قوتوں سے جیسے اللہ سوال کر رہا ہو، زبان حال جگہ جگہ ہے نا قرآن کے اندر۔ تمہاری پوجائیں کرتے تھے تو پیڑوں کی اور پتھروں کی، یہ تمہاری پوجائیں کرتے تھے۔ قالوا سبحانک، یہ جواب آئے گا، یہ ویسے ہی جواب ہے جیسے اس کے اندر ہے سورہ احزاب کے اندر، میں نے وہ تفصیل سے آپ کو سمجھایا کہ وہ جو ہے وہ زبان حال ہے، زبان قال نہیں ہے، سچ مچ کہا نہیں جا رہا۔ اللہ نے پہاڑوں سے اور آسمانوں سے اور ان سے نہیں کہا کہ تم، اس میں یہ ہے نا کہ ان سے کہا کہ تم، ان سب سے یہ کہا کہ تم امانت کا بوجھ اٹھاتے ہو نہیں آئے، امانت کو پیش کیا ان کے آگے۔ اللہ کیوں پیش کرے گا ان کے آگے جب ان کو اس کے لیے نہیں بنایا؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ تو کیوں کہے گا کہ تم یہ کرو؟ اب وہ کہیں گے کہ سب وہ ڈر گئے، فابینا ان یحملنہ، اس بار کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ ارے اٹھا نہیں سکتے تھے، ڈر کیا گئے؟ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی، اللہ نہیں پیدا کیا تھا انہیں۔ واشفقنا منہا وحملہا الانسان، نے اٹھا لیا۔ یہ زبان حال ہے، ان سے نہ اللہ کہہ سکتا ہے نہ اللہ نے کہا ان سے، مطلب جس کے لیے بنایا اپنی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ جس سچویشن کو لینگویج دے دی گئی ہے، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے اس آیت کو حل ہی نہیں کر سکیں گے۔ کچھ نہ کچھ سوال ایسے باقی رہ جائیں گے کہ جو حل نہیں ہوں گے، چاہے جیسے ایکسپلین کر دے۔ قرآن بہت جگہ پر ہے زبان حال سچویشن کو لینگویج دے دی گئی، سچ مچ نہ کہا جا رہا ہے نہ جواب آ رہا ہے۔ وہ جواب دیں گے، یعنی جیسے جیسے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا کیا زور، ہمیں تو آپ نے بنایا، آپ کے قانون کے تابع تھے، من دونہم، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، انت ولینا، آپ نے ہمیں جیسا بنایا، ہم تو جو چیزیں ہمارے اندر رکھی تھی ہم وہ کرتے چلے گئے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ اپنی نظر نہ آنے والی خواہشات کے پیرو تھے۔ یہ ہمارے اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم سب کے ساتھ میں شیطان ہے، رگوں میں گردش کر رہا ہے، وہ تمہاری ٹینڈنسیز ہیں، رجحانات، جسے فرمایا تھا۔ یہ نہیں کوئی وہ جن والا شیطان گردش کر رہا ہے اندر، شیطان والا پرسنالٹی۔ تمہارے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں، تمہارے اندر وہ سرکشی بھی ہے، یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ فالہمہا فجورہا و تقواہا ونفس وما سواہا، نفس کو بنایا، ٹھیک ٹھاک کیا انسان کی جان کو، فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس میں الہام کر دی دو چیزیں، اس کا ڈس انٹیگریشن فجور، و تقواہا، اس کا تقوی بھی، اس کا بکھراؤ بھی اور اس کا تقوی بھی۔ اب وہ جو دل چاہے کرے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو اونچا اٹھانا چاہا وہ فلاح پا گیا، وقد خاب من دساہا، وہ برباد ہو گیا جس نے۔ تو یہ اللہ نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں ہر ایک کے اندر، یہ اس تمہارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کسی استعمال کرو گے، جواب دیں گے۔ یہ تو اپنی جو ان کے اندر سرکش خواہشات تھی اس کی پیروی کرتے تھے، ہمیں تو سامنے ہی رکھ لیتے تھے، کہتے تھے اس کے ذریعے اللہ تک جا رہے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے یہاں دنیا کے حشر کا مطلب، یہ سوال جواب نہیں ہے، یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی اور پھر ان کو سزا ملے گی اور وہ تباہ ہوں گے۔ اکثر مومنون، یہ اکثر اپنی ان سرکش خواہشات کے پیرو تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب
بینات دلیلوں والی، روشن واضح ہے، ہماری آیات ان پر تلاوت ہوتی ہیں. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كانوا يعبد آباؤكم. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں چیزیں، یہ انہیں روک رہا ہے، اسلاف سے آ رہی ہیں انہیں روک رہا ہے. یہی ہے مذہب، یہی کر رہا ہے، سارے مذاہب یہی کر رہے ہیں. یہ جو مذہب اسلام بنا رکھا ہے یہ بھی یہی کر رہا ہے کہ اگر آپ قرآن کی واضح آیت دکھا دیں تو وہ کہہ دیں گے کیا انہوں نے نہیں پڑھی تھی، ہم تو ان کے پیروں ہیں، وہاں سے چلے آ رہے ہیں. یہ بات مت کرنا کہ بس ہم یہ ایسی بات لے کے آیا کہ ان کے خلاف یہ چاہتا ہے ہم ان سے روک دیں. ہمارے جو سلسلے چلے آ رہے ہیں، ٹریڈیشن، روایات، آباء و اجداد سے، اسلاف سے، ان کے سامنے دلیلیں رکھی جاتی ہیں. آیاتنا بینات، دلیلیں رکھی جاتی ہیں. وہ دلیلیں قرآن بھی رکھتا ہے، وہ دلیلیں الگ سے بھی رکھتے ہیں، وہ نہیں سننے کو تیار نہیں ہوتے. کان بند، ہم نہیں سنیں گے، سننے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں نہیں سننا ہے. ہمارے حضرت نے یہ کہا تھا اور ہماری پرمپرا یہ چلی آ رہی ہے. تو سننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ دلیلیں دیں، دلیلیں بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں. قرآن بہت واضح دلیلیں رکھتا ہے. تو قرآن پہ تو یہ کہہ دیں گے کہ آپ ہی نے سمجھ لیا، قرآن انہوں نے نہیں سمجھا تھا. اور یہاں سے آپ سائنٹیفک دلیلیں دیں، ریشنلٹی کی دیں، کامن سینس کی دیں، اس کے لیے کان بند کر لیتے ہیں کہ یہ عقل کی باتیں مت کرنا، دین کی بات، یہ مذہب کی بات ہے، عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. تو واقعی مذہب کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. دین خالص حق، دین کہتا ہے ہر جگہ قرآن کی بھی بات تمہارے اوپر پڑھی جائے، قرآن کی بھی تلاوت تمہارے اوپر کی جائے، تو پھر اس کو بہروں اور اندھوں کی طرح ماتھا مت ٹیکنا. اصل بندے تو وہ ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کہ اصل بندے تو وہ ہیں. تو قرآن تو جگہ جگہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تفکر کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور یہ پہلے عقلیں بند کرتے ہیں یہ مذہب چلانے والے، آنکھیں بند کر کے آمنا صدقنا کہنا. جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، یہ ہماری پرمپرا میں چلا آ رہا ہے. تو جب بینات دلیلیں آتی ہیں، دلائل آتے ہیں، روشن چیزیں آتی ہیں، نہیں لینے کو تیار ہوتے، یہ کہہ کر کہ ہمیں ان سے روک رہے ہیں کہ جن کی بندگی ہم کیا کرتے، بندگی جن کے قوانین پر ہم چلتے تھے، وہ بھی بندگی، پوجا بھی، سب چیزیں ہوتی ہیں بندگی کے اندر، ہمیں ان کی بندگی سے روک رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی، جو ہمارے اسلاف سے چلی آ رہے ہیں. وہاں لفظ باپ دادا جو ہے آج ہمارے اسلاف میں بدلا ہے کہ ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہیں. وقالوا ما هذا الا افک مفتر، اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ لے کر آیا ہے، یہ تو وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کو ماننے والے کہتے ہیں قرآن ہی جھوٹا ہے، گڑا ہوا ہے، خود گڑھ لیا ہے. وہ جو مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں اور حلیے بگاڑ رکھے ہیں، انہوں نے واضح دلیلیں نہیں سننا چاہتے، تو وہ آپ جو مطلب سمجھاتے ہیں، جو واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خود گڑھ کے لایا ہے. وہ کلیئر روشن دلیلیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ سب گڑھ لیا ہے، سننا ہی نہیں ہے ہمیں گڑھی ہوئی چیزیں. قالوا ما هذا الا افک مفتر وقال الذين كفروا للحق، اور کفر کرنے والے جو ہیں وہ حق کے متعلق، جو اس کے متعلق، لما جاءہم، جب ان کے پاس صحیح دلیلیں آتی ہیں کہ ان هذا الا سحر مبین، یہ تو کلیئر جادو ہے. تو جادو لفظ جو ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لفاظی، زبان سے کہتے ہیں باندھ دیا، اپنی چرب زبانی سے اپنی اس سے باندھ دیا. تو جادو اس کے لیے یہاں پہ جادو اس معنوں میں ہی سحر مبین، کہ یہ اپنی باتوں میں پھنسا کر جو ہے، یہ کہتے ہیں نا جادو کر دیا اس نے، تو زبان میں جادو ہے. تو یہاں جادو، یہ سحر جو ہے وہ اس معنی کے اندر ہے کہ یہ کلیئر لفاظی ہے، ایسی کہ یہ اپنی باتوں سے باندھ دیتا ہے. سننا مت، ہے سب گڑا ہوا. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے کوئی کتاب ان کے پاس کہیں دکھا دیں اس سے علاوہ، قرآن کے علاوہ اتاری ہو، پچھلی قومیں دکھا دیں کتاب جس سے وہ پڑھتے ہوں، یہ دکھا دیں اس کے علاوہ کوئی کتاب ہم نے اتاری ہو. تو ہم نے کوئی کتاب ایسی نہیں اتاری جس سے یہ چیزیں لے رہے ہیں، یدرسونہا، جسے وہ پڑھتے ہوں، یہ اس سے نہیں لے رہے. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور تم سے پہلے ہم نے، آپ سے پہلے ہم نے
ان کے پاس کوئی وارننگ دینے والا بھی نہیں بھیجا تھا. اب شروع میں تو یہ مکے میں نازل ہوئی تھی, ان کے لیے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کسی کو بھیجا بھی نہیں تھا, کسی نذیر کو, کسی وارننگ دینے والے کو, اور کوئی کتاب بھی نہیں تھی ان کے پاس کہیں باقی چلی آ رہی ہو, کچھ بھی نہیں تھا کہ جسے وہ پڑھتے ہوں اور کہیں کہ یہ دین یہ ہے. مجھے یہ بہت تنگ کرتی رہی ہے, بہت خلفشار اس سے پیدا ہوتا رہا ہے. یہ قرآن کے اندر 4 آیات ہیں, اس سے پہلے 2 کے درس نکل گئے, یہ تیسرا ہے, یہ تیسری دفعہ آیا ہے. میں 2 پہ سے ایسے گزر گیا تھا ان معنوں کے ساتھ پہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کیا کہا ہے کہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے تو کعبہ تعمیر کیا تھا, پھر حضرت اسماعیل کو وہیں پلیس کیا گیا تھا, وہ اللہ کے نبی رسول تھے. ٹھیک ہے, بیچ میں بڑا لمبا گیپ ہوا, لیکن یہ بات کہ یہاں تم سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں. ہاں بہت عرصے پہلے آیا تھا, یہ آتے کہ بہت لمبے عرصے سے کوئی نہیں آیا. یہاں تو مطلق یہ بات کہی کہ تم سے پہلے کوئی نہیں آیا اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیے وہ باقی 3 آیتیں بھی دیکھیے, یہ گزر چکا ہے اس کا درس, وہاں پہ بھی میں نے اس کی تشریح وہی کر دی تھی کہ حضرت اسماعیل کے بعد سے بہت لمبے عرصے کوئی نہیں آیا. اس لیے کہ میں اس سے بہت پہلے سے سوچتا رہا تھا, میرے پاس یہ لکھی ہوئی آیات ایک جگہ تھیں 4, اور میں بہت غور کرتا رہا تھا اور نہیں آیا سمجھ میں کچھ. تو پھر اس درس میں نے پھر وہ جو اور لوگ کہتے ہیں میں مطمئن نہیں تھا, لیکن میں نے وہی کہا سورہ قصص کے درس میں, وہاں کنتا بھی جانب طوری نبی, تم تو تھے نہیں وہاں طور کے پاس میں, طور پہاڑ کے پاس میں. یہ سب واقعات جو اب ہمارے پاس سے پہنچے تمہارے پاس, یہ رسول ہونے کی دلیل ہے کہ تم نہیں, یہ تم جان ہی نہیں سکتے تھے, ہم نے دیا ہے, ہم نے بتایا, تم نہیں جان سکتے تھے کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا, تم تو وہاں تھے نہیں. اس نادینا جب ہم نے آواز دی بلا کہ رحمت من ربک کا, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں ہم نے بتا دیا سب, وہ سب باتیں بتائی ہیں. اس کے آگے لتنذر, یہ اس لیے قومم ما اتاہم من نذیر, کہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جس کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا, کوئی ڈرانے والا, کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا, من قبل کا, تم سے پہلے, لعلہم یتذکرون, تم ڈراؤ شاید یہ ہدایت قبول کر لیں, شاید یہ ان کی یاد دہانی ہو جائے. تم سے پہلے کوئی آیا نہیں تھا. تو مجھے ہمیشہ یہ پچ کرتے رہی کہ اسماعیل تو آئے تھے وہاں پر, عرصہ بہت لمبا ہو گیا. یہ بات دوسری, تو اسے فطرت کہتے ہیں کہ ایک بریکیج تھا جو بہت دنوں کا, لیکن ایسا نہیں کہ کوئی نہیں آیا تھا. الفاظ بڑے مطلق سے ہوتے, تو اس سے مجھے وہ تشریح سے ذہن مطمئن نہیں ہوتا تھا. اور میں نے یہ برسوں پہلے ہی آیات لکھ کر رکھی ہوئی تھی اپنے پاس اکٹھی کر کے, ایک فولڈر بنایا ہوا ہے مشکلات قرآن, اس میں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی جہاں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور میں مطمئن نہیں ہو پا رہا ہوں. ام یقولون افطرا, یہ دوسری سورہ سجدہ کی آیت نمبر 3 شروع میں ہی ہے. یہ کہتے ہیں خود گڑھ لیا ہے اس قرآن, بل هو الحق من ربک, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک, تاکہ تم ان کو وارننگ دو جن کے پاس تم سے قبل کوئی نہیں آیا, ان لوگوں کو, لعلہم یہتدون, شاید وہ ہدایت پا جائیں. اور دیکھیں یہ ابھی آیا ہی نہیں ہے, آئے گی. مطلب یہ 4 مقامات ہیں, 2 آ چکے ہیں, سورہ 32 اور 28. مجھے اس وقت تک بہت واضح بات نہیں تھی میرے ذہن میں, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ یا وارننگ دو, سچیت کرو, جن کے باپ دادا جو ہیں وہ سب وہ غافل ہیں, جن کے باپ دادا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب باپ دادا 1-2 نسل کو تھوڑی کہتے ہیں, تو پھر باقی ساری آیات کے اندر ایسے ہو جائے گا وہ جو چلے آ رہے ہیں پہلے سے, کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ خالی انہی باپ بس دادا تک اور پردادا نہیں. ایک آیت دیکھیے ذرا سی اور مختلف ہے, تھوڑے سے بات وہی ہے لیکن تھوڑے سے اس کے اندر ایک کلیو ملتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 92, وہاں پر نہیں تھی ذہن میں جب یہ سورہ انعام کی تشریح آئی تھی, پھر میں نے اور غور کیا جب اس درس آ رہا تھا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ ایک برکت والی کتاب جو ہے وہ ہم نے نازل فرمائی. مصدق الذی بین یدیہ, جو اس سے پہلے تھی ان کی یہ مصدق ہے, تصدیق کرتی ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ تم بستیوں کا جو مرکز ہے
اسے وہاں پر وارننگ دو. ومن حولہا، آس پاس بھی. اب یہ بستیوں کا مرکز ام القریٰ تو مکہ تھا، ومن حولہا اور آس پاس مضافات میں بھی. تو وہاں سب وہی لوگ تھوڑی بستے تھے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، صرف وہ نہیں بستے تھے. دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرب جو ہے وہ علم الانساب کو بہت اہمیت دیتے تھے. تھوڑا سا وقت آج آگے نکل رہا ہے. علم الانساب، یہ جینولوجی، نسل یہ کس کا ان کا کون. عرب بہت ماہر تھے، ان کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ان کے یہاں بہت ہوا کرتے تھے. یہ ٹریڈیشن ان کے یہاں جو چلی آ رہی تھی، تو بڑی دور دور تک یہ اپنا نسب رکھتے تھے، شجرہ. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے، عدنان سب سے اوپر ہے نام لکھا ہوا. عدنان کے بارے میں یہ ہسٹوریکلی ایسا مانا جاتا ہے جہاں سے یہ شجرہ چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب کیسے کیسے چلا یہ اس کے اندر ابھی شاید یہاں سے کم دکھ رہا ہوگا آپ کو. یہ جو نیلے والے ہیں یہ گھوم کر یہ باقی اور خاندان پھیلتے جا رہے ہیں. یہ نیلے والے پھر گھوم کے ادھر نیلا، اور یہ نیچے، اور پھر یہ یعنی ہلکے لائٹ گرین جو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آئے، اور باقی پھر بہت سے خاندان پھر بنتے چلے گئے عدنان سے. یہ عدنان جو تھا یہ یمن میں رہتا تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس بات کے اوپر قریب قریب اتفاق ہے، کیوں کیسے نہیں معلوم، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان میں سے چلا آ رہا تھا، ونشج میں سے، ان کے پرجینی میں، ان کی نسل میں سے. اب عدنان سے یہ شجرے چلے ہیں سارے جتنے بھی ہیں. میں اس کو شارٹ کر دوں، جتنے یہ لائٹ گرین ہیں وہ یہ ہیں. آپ لیفٹ ٹو رائٹ پڑھیے گا، لینیج جو چلی آ رہی ہے. پہلے عدنان، پھر معاد، پھر نزار، پھر مضر، پھر الیاس، پھر مدرکہ، خزیمہ. یہ ایک نام بیچ میں کنانہ، یہ ذرا سا مشہور نام آ رہا ہے. یہ جو ہے کنانہ، یہ یمن سے یہاں آیا مکے. اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو یہاں تھے. اس سے پہلے کی یہ ثبوت ملتے ہیں اس کے کہ یہ یہاں پر، چونکہ تکلیفیں بہت تھیں، پھر بھی پانی تو ہو گیا تھا، لیکن وادی غیر ذی زرع تھی جہاں بستی میں محنتیں بہت تھی رہنے میں. تو پھر یہ لوگ مائیگریٹ کر گئے تھے عدن کو، حضرت اسماعیل کے بعد کی نسلیں. تو یہ عدنان جو ہے یہ وہاں یمن میں تھا، یمن کو مائیگریٹ کر گئے تھے. عدنان یمن میں تھا. عدنان، معاذ، نزار، یہ کنان جو ہے یہ پھر آیا واپس. ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم لوگ ہیں اوریجنل وہاں کے، مکے میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں آئے تھے، یہ جانتے تھے. حضرت اسماعیل کا نام جانتے تھے، حضرت ابراہیم کا نام جانتے تھے، ہم ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں. پھر اس کا ان نظر ہے، پھر مالک ہے. یہ جو گرین میں ہے پھر یہ فہر نام ہے اس کا. یہاں سے قبیلہ جو ہے اس کا نام قریش پڑا. یہ جو چلا آ رہا ہے، بہت سی الگ الگ چینز جا رہی ہیں، وہ جو اوپر والے میں آپ نے دیکھا تھا. اب میں نے صرف وہ لے لیا جو چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے. لفظ قریش یہاں پر آیا پہلی مرتبہ. فہر کا ٹائٹل تھا قریش. وہاں سے اب یہ خاندان قریش ہو گیا. غالب، لوئی، کعب، پھر تیسری لائن میں مرہ، کلاب. یہ قصی جو ہے یہاں تک، یہ کنانہ سے سیکنڈ لائن میں، کنانہ سے یہ ایک دو نسل یہاں رہ کے پھر چلے گئے تھے وہیں واپس. آئے اس لیے تھے کہ وہاں پر وہی بند وغیرہ ٹوٹے تھے، سیلاب یمن میں، سبا میں اور اس میں. تو وہ لوگ وہاں سے پھر ادھر آ گئے تھے، اور یہاں پر سے پھر وہاں ہوا کہ بھئی اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پھر چلے گئے. اور یہ وہاں پر یہ بند کئی دفعہ ٹوٹے ہیں. یہ تباہیاں جو آئی ہیں، جو وہاں پر ڈیمس یمن کے اندر، تو پھر آ گئے یہ واپس. یہ قصی جو ہے پھر یہ آیا پھر سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوروجوں میں سے. مکہ پھر واپس آئے. عبد مناف ان کا لڑکا، ان کے لڑکے کا نام ہاشم، ان کا لڑکے کا نام عبد المطلب، جو دادا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قریش کی وہ چل رہی ہے فیملی ٹری قریش کا. اب صرف قریش تھوڑی تھے، اور لوگ جو تھے یہ بھی ادھر ادھر جو قبیلے ہیں یہ بھی عدنان کے ہیں. تو یہ تو یمن میں تھے زیادہ، ادھر تھوڑی آئے. چند ایک آئے ادھر بھی، یہ تو سب یمن میں تھے، یہاں نہیں تھے. لیکن مکے میں یہ جو کہا کہ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کے آس مضافات میں، تو وہاں اور بھی تھے قبیلے، صرف قریش نہیں تھے. اور صرف وہ قبیلے صرف وہ نہیں تھے جو اس عدنان سے چلے آ رہے ہوں، ان کی اولاد چلے آ رہے ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. مثلا وہاں پہ جو قحطانی تھے، یہ کہلاتے ہیں نارتھ عرب والے قبیلے، یہ عدنان جو کہلاتا ہے. اور وہ کہلاتے ہیں ساؤتھ عرب والے قحطانی.
اوریجنل، اور پھر رہے چاہے جہاں بھی. تو یہ قحطانی جو تھے یہ رہتے تھے وہاں پر، یہ اوریجنل وہاں کے تھے، بلکہ یہ اپنے آپ کو اوریجنل عرب کہتے ہیں. ان کو کہتے تم تو باہر سے آئے، حضرت اسماعیل باہر سے آئے تھے، وہاں کے نہیں تھے اوریجنل، تو تم جو ہو وہ باہر کے آئے وہ ہم اوریجنل عرب ہیں قحطانی. تو قحطانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت نہیں ہے، وہ بھی رہتے تھے وہاں. اور اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ کچھ اور بھی بہت سے قبیلے تھے جو بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے. تو پھر قریش کو یا جو بنو اسماعیل میں سے، ان کو تو ڈراؤ اس بات سے، ان کو تو وارننگ دو اس بات کی کہ ایک لمبے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس ایک لمبے عرصے سے کوئی رسول نہیں آئے، وہی معنی جو سب لیتے ہیں وہ بھی اسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر باقی جتنے ہیں ان کے پاس تو آیا ہی نہیں کوئی، نہ کتاب ہے اور نہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہے. اب اللہ نے تمہیں بھیج دیا، تم ان سب کو وارننگ دے دینا. یہاں جا کر پھر بات، مطلب جو ایک خلش تھی وہ اتنی تفصیلات کو نکال لینے کے بعد میں نے اصل میں پھر یہ سوچا شجرہ نکالوں میں، شجرے سے کچھ معلوم ہوگا، پھر اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوئیں. ہم آیت نمبر سورہ 34 کی ہم آیت نمبر 44 تک پہنچے، 44 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 45 سے یا 45 سے پھر شروع کریں گے آئندہ مرتبہ. سبحان ربک رب العزت.